اس کو اللہ کی صفت کے ساتھ منسوخ کر رہے ہیں. اور آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں، کہ ہم اس کو یہ سمجھ کر تو نہیں کر رہے بھئی، ہم اسے رزاق سمجھ کر رزاق نہیں کر رہے نا، لیکن پھر بھی اس کے ذہن میں تو یہ، اس کے کردار میں تو یہ اثر پیدا ہو سکتا ہے نا کہ وہ کہے کہ میں تو رزاق ہوں، میں تو رزاق ہوں. اور یہ پھر افضل تفضیل کا صیغہ ہے رزاق. رازق اور ہوتا ہے، رزاق اور ہوتا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. اسی طرح سے اور بھی نام ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہیں ہونے چاہیے. مثلا عابد بھی ہم نام رکھتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبادت کرنے والا. عابدہ عبادت کرنے والی. تو ایسے نام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا خطرہ ہے کہ اس سے انسان کے اندر رونق پیدا ہو جائے، وہ اپنے آپ کو عابد سمجھنا شروع کر دے، عابدہ سمجھنا شروع کر دے. تو کسی بھی وقت شیطان کا حملہ، تو شیطان کا حملہ کہاں ہوتا ہے جی؟ چور کہاں چوری کرتا ہے؟ جہاں کچھ ہوتا ہے. تو جہاں نہ کچھ ہو اس میں چور چوری نہیں کرتا. تو پیر کرم شاہ صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا میرا دل نہیں لگتا نماز میں، نماز میں خیالات بڑے آتے ہیں، دل نہیں کرتا کہ نماز پڑھوں، خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو بڑا مسئلہ ہے. تو کوئی آپ بتائیں کہ میں کس طرح کروں؟ آپ نے کہا کہ میں نے ان کو بتایا کہ تم خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے کی کوشش کیا کرو، خیالات کو جھٹک دیا کرو، جو بھی باتیں شرعی ہیں. وہ مہینہ 2 مہینے کے بعد آیا، اس نے کہا جی اب مجھے خیالات بالکل نہیں آتے، میں مرضی ہو گیا. کیا ہو گیا؟ آپ نے سر پکڑ لیا، آپ نے فرمایا اب تیرے پاس رہا کچھ نہیں، اب شیطان لینے کیا آئے گا؟ چور تیرا تو فلانا لٹ گیا، ایمان کی دولت لٹ گئی ہے. تو جب ایمان کی دولت لٹ گئی تو شیطان کو کیا پڑی تیرے پیچھے پڑنے کی؟ تو شیطان اس کے پیچھے پڑے گا جس کے پاس کچھ ہے، عشق رسول ہے، محبت رسول ہے، اللہ کا خشوع و خضوع ہے، نمازی ہے، نیک ہے. تو اس کے پیچھے شیطان پڑے گا، اور اس کے پیچھے پڑ کے اس کے اندر پھر یہ رونق، تو تو عابد ہے، تو تو جناب عابدہ ہے، تو تو مزکا ہے، تو پاک ہے، اس لیے تیرے سے گناہ نہیں ہو سکتے ہیں. وہ اس کے دل میں یہ باتیں انفیوز کرنے کی کوشش کرے گا جس سے اس کے اندر تکبر، بڑائی آنی شروع ہو جائے گی. جب یہ آ گئی تو اس کی نیکیاں پکستر کی طرح جل کر ختم ہو جائیں گی. تو یہاں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ تم اپنے آپ کو پاکیزہ ناموں کے لحاظ سے، کاموں کے لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے اگر آپ نیک رہنا چاہتے ہیں اور اس میں اضافہ چاہتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں کہنا چاہیے. بل اللہ یزکی من یشاء، اس کی نسبت اللہ کا بڑا کرم ہے. نماز پڑھی ہے تو کیا اللہ کا بڑا، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے. لیکن اللہ رب العزت نے یہ جو صفت ہے یزکی کی جو ہے، یہ صفت اپنی پاک کرنے کی اپنے محبوب علیہ السلام کو بھی عطا فرمائی ہے. جیسے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. یہ محبوب پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ ان کو پاک کر دیتے ہیں. وہ ان کو کیا کر دیتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے اللہ بھی پاک کرتا ہے اور رسول اللہ بھی پاک کرتے ہیں. سورہ جمعہ میں بھی یہ اللہ رب العزت نے فرمایا، جہاں بھی یہ اللہ نے حضور کی رسالت کی منصب جو بیان کیے ہیں ان میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ نبی وہ ہیں جن کی شان یہ ہے کہ یہ کتاب کا علم دیتے ہیں، یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، ویزکیہم، اور انہیں پاک کر دیتے ہیں، پاکیزہ کر دیتے ہیں، منزہ کر دیتے ہیں، مزکا کر دیتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاکیزہ فرماتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی، بھائی صحابہ کرام پاکیزہ، اہل بیت اطہار پاکیزہ. اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو آ گیا وہ پاکیزہ ہو گیا. اور آج بھی ہمیں ان صحبتوں میں جانا بڑا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی سارا دن ہم غلط کاموں میں لگے رہتے ہیں. اگر 8 دن کے بعد جمعہ میں آ جائیں یا کسی محفل میں اچھی میں چلے جائیں جہاں سے ہمیں تھوڑا سا وہ ریز مار مل جائے جس سے ہمارے دل کا غم دور ہو جائے، تو اس سے اچھی اور کوئی محفل اور مجلس نہیں ہو سکتی. تو آج یہ بہت ضروری ہے.
تو بزرگان دین کے سامنے بیٹھنا اور یا اللہ نیک لوگ آج بھی مل جاتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ مل جاتے ہیں. وہ دنیا دار نہیں ہو, ڈھونڈنے سے ملتے ہیں. وہ تو کوشش کریں گے تو ملیں گے نا, ایسے گھر بیٹھے تھوڑے ہی مل جائیں گے. کوشش کریں گے, جائیں گے, ان کو دیکھیں گے, ان کی زندگی کو دیکھیں گے, رہنا سہنا دیکھیں گے, تو پھر وہ آپ کو مل جائیں گے. پھر اگر ان کی خدمت کریں تو وہ اور خوش ہوتے ہیں. خدمت کریں تو خدمت سے مراد یہ نہیں کہ مال ڈال دیں, ویسے ان کے پاس بیٹھے, ان کو پانی پلائیں, چائے پلائیں, ضروریات زندگی میں, تو وہ خوش ہوتے ہیں, وہ خوش ہوتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ میاں شیر محمد صاحب نے لکھا ہے اپنے ملفوظات میں, فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد میں ان کی خدمت میں تھا, خدمت کرتا تھا, تو انہوں نے مجھے ایک رات, سردیوں کی راتیں, بارش ہو رہی, کیا اب تو گیس آ گئی نا, اب آگے پھر بھی نہیں آتی, تو اس وقت تو ایسی بات نہیں تھی. تو فرماتے ہیں شیر محمد چائے پینی ہے. کیا پینی ہے؟ اب دیکھو, چائے پلانا کوئی شرعی کام یا کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ کوئی نماز تو نہیں ہے نا. ایک پیر و مرشد نے کہا چائے پینی ہے. جی حضور. کہتے میں اٹھا, مجھے لکڑی شکڑی کوئی نہیں ملی, تو میں نے اپنی چادر پگ اتار کر اس کو ایک طرف سے آگ لگا دی اور میں وہ چائے بنا کے ان کی خدمت میں پیش کی. اب حضرت صاحب چائے پی رہے ہیں اور فرما رہے ہیں شیر محمد چائے بڑی اچھی ہے, اتنی جلدی کیسے بنا رہا ہے؟ اتنی باہر تو بارش ہو رہی ہے, لکڑی تو خشک ہے کوئی نہیں ہے, تو اتنی جلدی اتنی اچھی چائے کیسے بنا لایا؟ تو فرماتے ہیں میں نے عرض کیا حضرت صاحب آپ کو تو چائے ہی چاہیے نا, آپ کو تو. اب دیکھیں بزرگوں کی نظر ہو گئی, انہیں پتا تھا. اسی کو آزمائش کہتے ہیں, یاد رکھیں, یہی آزمائش ہے. تو اگر اس آزمائش میں اگر وہ کہہ دیتے جناب آپ کو نظر نہیں آ رہا باہر بارش ہو رہی, میں چائے کہاں سے بنا کے لاؤں؟ ایسا ہے وہ امام ابو حنیفہ والا واقعہ میں عرض کر دوں, پھر مجھے یاد آ گیا. امام ابو حنیفہ درس دے رہے تھے اپنے شاگردوں کو اور کہیں جانا پڑ گیا, تو آپ نے کہا انہوں نے بھاگ جانا, ادھر ادھر ہو جانا ہے, میں ان کو کسی کام لگا. تو کام والا کیا لگایا؟ فرمایا یہ اونٹ ہے, اس کو چھت پہ چڑھا دیں. اونٹ ہے اس کو. اب دیکھیں ان کی مرضی ہے, جو مرضی کو کام دے رہے. اب آگے جو شاگرد تھے ہمارے جیسے ہوں گے, انہوں نے کہا یہ استاد کا دماغ ہی خراب ہو گیا, اونٹ کبھی چھت پہ چڑھا, وہ ادھر ہو گئے, بیٹھ گئے. کچھ نے کہا نہیں کیا, انہوں نے کہا تو چڑھاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. اچھا جی, وہ لگے, مارا پیٹا کھینچا, نہیں چڑھا. وہ ٹھیک کہتے ہیں استاد صاحب ایسے ہی ہمیں لگا گئے, جس نے چڑھنا کوئی نہیں. سب چھوڑ گئے, امام ابو یوسف اور امام ابو محمد رحمت اللہ تعالیٰ نے, یہ دو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, بہت بڑے امام ہیں, یاد رکھیں. ایک نے آگے سے پکڑا ہوا اور ایک پیچھے سے دھکا لگا رہے ہیں. انہوں نے کہا استاد کہہ گئے ہم نے کرنا ضرور ہے, ہوئے یا نہ ہو. جب امام صاحب واپس تشریف لائے تو وہ دونوں لگے ہوئے, ان سارے شاگردوں میں سے وہی دو امام بنے, وہی دو. یعنی یہ ہے کہ آپ کسی مجلس سے محفل میں جائیں اور پھر وہاں سے ملے. اور پھر یہی میاں شیر محمد صاحب جو ہیں, ایک کا انہوں نے ایک اور واقعہ لکھا کہ حضرت صاحب میں گزرنا تھا اور مجھے پتا تھا کہ وہ جو کھالا نہیں ہوتا, کھالا, اس کی وہ دو لکڑیاں رکھ کے اوپر وہ جن کے رکھ کے نا پلے بنا دیتے ہیں دیہاتوں میں لوگ, وہ ٹوٹا ہوا ہے. کوئی اس کا وہ جو چھوٹا سا ہے نا اتنا سا, وہ ٹوٹا ہوا ہے. تو فرماتے ہیں میں آگے بھاگ گیا اور میں جا کر اندر بیٹھ گیا, وہاں کھال ایسے کر کے پل بنا کہ میرے حضرت صاحب نے گزرنا ہے تو ان کو تکلیف نہ ہو. میں ایسے بیٹھ گیا, حضرت صاحب آئے, وہ میرے اوپر کھڑے ہو گئے, گزرنے کی بجائے اوپر کھڑے ہو گئے. تو اوپر ایسے دبا کے کہتے ہیں آج پل بڑا مضبوط بنا ہوا ہے, آج پل بڑا مضبوط بنا ہوا ہے. تو یہیں سے فیض جو ہے وہ مل گیا. اور کتنا ملا یاد رکھیں, یہ تو بزرگان دین ہیں جن کو آقا علیہ السلام پاکیزہ فرماتے ہیں, ان کو کتنا فیض ملتا ہے. یہ الگ بات ہے. پھر اس پر اعتراض کرنا جو براہ راست وہاں سے لیتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ میں دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانا پڑا ہوا ہے, ان کے یہ فاصلے کٹ جاتے ہیں, اتنی پاکیزگی مل جاتی ہے انہیں, اتنی طہارت مل جاتی ہے. تو یہ شیر محمد صاحب یہ تو جب اشراق پڑھ کے نکلتے تھے مسجد سے فجر کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک نبینا شخص وہاں بیٹھا ہے, اس کو فرماتے ہیں مجھے اب نام نہیں یاد کہ جا دیکھ سورج نکلا ہے یا نہیں. وہ کہتا ہے حضرت صاحب میں تو نبینا ہوں. میں کہ حضرت صاحب کو نہیں پتا تھا نبینا ہے.
بس آج موج ہے نا، موج آئی ہے. تو جب انہوں نے کہا میں جو کہہ رہا ہوں جا کے دیکھ سورج نکلا ہے یا نہیں، تو وہ جب باہر نکلا آنکھیں کھولی تو آنکھوں میں بینائی آ گئی. کیا پاکیزگی ادا فرما دی. اور پھر کیونکہ بات ایسی ہو رہی ہے، ایسے لوگ اگر مل جائیں تو وہ یقیناً بیڑا پار کر دیتے. اور انہی کی بات سے ہو رہی ہے، بہت سے ایسے واقعات ان کی زندگی